الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ توفیق الہی اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی ایک عجیب تصنیف نشر فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے سارے عالم کو اس کرونا وائرس کی وبا سے امن اور سلامتی عطا فرمائے، اور دوسری نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت اور آپ کی معیت اور آپ کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ معراج کا واقعہ چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج جسمانی کا شرف حاصل ہوا تو عالم برزخ کے مختلف احوال آپ نے دیکھے کہ کس گناہ پر کیا سزا وہاں پر دی جا رہی ہے۔ آخری بات جو چل رہی تھی کہ آپ کا گزر ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے پہلو کا گوشت کاٹا جاتا تھا اور ان ہی کو کھلایا جاتا تھا، پھر دوبارہ صحیح ہوتا تھا، پھر کاٹا جاتا تھا، پھر کھلایا جاتا تھا۔ تو آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ چغل خور ہیں اور عیب جوئی کرنے والے ہیں، جو دوسروں کی حالت میں تجسس کر کے دوسروں کے عیب کو تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر ایک قوم کو آپ نے دیکھا کہ جن کے ناخن تانبے کی طرح بہت لمبے لمبے ہیں اور اس سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ رہے ہیں، نوچتے ہیں پھر آ جاتا ہے، پھر نوچتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ اپنے بھائی مسلمان کی غیبت کرنے والے لوگ ہیں، کہ غیبت کا یہ عذاب یہاں پر دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو بعض ایسے انبیاء پر آپ کا گزر ہوا کہ جن کے ساتھ بڑا مجمع تھا، اور بعض ایسوں پر گزر ہوا کہ جن کے ساتھ چھوٹا مجمع تھا، اور بعض کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ یعنی ایسے انبیاء بھی آئے کہ جن کا ایک بھی ماننے والا نہ ہوا، لیکن اپنے حصے کا وہ کام کر کے چلے گئے، ان کی جو ذمہ داری تھی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا۔ بعض انبیاء علیہم السلام نے محنت کی، ان کے ساتھ بڑے بڑے مجمع ہوئے، تو ایسے انبیاء پر آپ کا گزر ہوا۔
یہاں تک کہ آپ کا گزر ایک بہت بڑے مجمع پر ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے، تو کہا گیا کہ یہ موسیٰ اور ان کی قوم ہے، بہت بڑا مجمع ہے، لیکن اپنا سر اوپر اٹھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اپنا سر اوپر اٹھائیے اور دیکھیے۔ سو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دیکھتا کیا ہوں کہ اتنا عظیم الشان مجمع ہے کہ سب آفاق کو گھیر رکھا ہے، یہ جتنا بھی آسمان اوپر نظر آتا ہے اس سب کو گھیر رکھا ہے، اتنا بڑا مجمع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے، جو اتنی کثیر تعداد میں ہوگی یہ آپ کی امت ہے، اور ان کے علاوہ آپ کی امت میں 70,000 اور ہیں، اور وہ 70 حساب وہ ہیں کہ جو جنت میں بلا حساب کے داخل ہوں گے، وہ 70 حساب ہیں۔ اور بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 داخل ہوں گے، یہ بھی آتا ہے کہ وہ ایک ایک آدمی 70,000 کو اپنے ساتھ لے جائے گا، تو کتنی بڑی تعداد ہوگی کہ جو بلا حساب کے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے یہ وہ ہیں جو داغ نہیں لگاتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور شگون نہیں لیتے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ جیسے جانوروں کو داغ لگائے جاتے تھے، جانوروں کو داغ لگا کے اذیت دی جاتی تھی، اسی طرح سے انسانوں کو داغ لگائے جاتے تھے۔ اور وہ داغ آج بھی افریقہ کے اندر یہ رواج ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے جسم پہ داغ لگاتے ہیں، چہروں پہ داغ لگاتے ہیں، اور اسے ایک اپنی کوئی نشانی یا کوئی اپنی خوبصورتی سمجھتے ہیں۔ تو لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو داغ نہیں لگاتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جھاڑ پھونک سے جو مراد ہے کہ ایسا جھاڑ پھونک کرنا کہ جسے آدمی مؤثر سمجھے اور یہ سمجھے کہ تاثیر میرے جھاڑ پھونک میں ہے، اللہ تعالیٰ پر اس کی نظر نہ ہو، اللہ پر یقین نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ نہ ہو، تو ایسا جھاڑ پھونک کرنا یہ تو شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ اپنے جھاڑ پھونک کو، اپنے تعویذ کو سب کچھ سمجھے، جیسے آج کل کے زمانے کے عامل ہیں، اور ایسے عامل کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف عملیات کو بنا لیا ہے، اور یہاں تک کیفیت ہے کہ بڑے بڑے مجمع کے اندر بیٹھ کر بھی اگر بات کرتے ہیں تو 2 گھنٹے صرف عملیات کے اوپر بات ہوتی ہے، جیسے سارے دین کا انحصار صرف عملیات پر ہے اور سارا دین صرف عملیات کے بلبوتے پہ چل رہا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ دھوکہ دینے والے ہیں، اس لیے کہیں پر جھاڑ پھونک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعض جگہ احادیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ صحابہ کو کچھ پڑھنے کے لیے بتایا، اور بعض احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود بھی معمول تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کو جب آپ بستر پر جاتے تو سورہ اخلاص پڑھتے، سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے، دم کرتے، اور اسے پورے بدن پہ پھیر لیتے، جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا پورے بدن پہ پھیر لیتے، پھر دوبارہ ایسا کرتے، پھر 12 ایسا کرتے، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ تو بعض جگہ آتا ہے کہ آپ نے کسی کو کچھ پڑھنے کو بھی بتایا یا دم کرنے کو بھی بتایا، اور یہ جو تعویذ ہے یہ تو صرف اس لیے ہے کہ اگر کوئی آدمی جیسے چھوٹا بچہ اب وہ پڑھ نہیں سکتا، تو اب جو پڑھ نہیں سکتا تو بھئی تعویذ لکھ کے اس کے گلے میں ڈال دو، تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ وہی تاثیر اس کی ظاہر کر دے گا۔ لیکن ہر آدمی کے لیے تعویذ نہیں ہے۔ آج لوگوں کے عقیدے بگڑ گئے کہ دکان نہ چلے تعویذ، ملازمت نہ ملے تو تعویذ، بیوی سے جھگڑا ہو جائے تو تعویذ، کسی دوست سے لڑائی ہو جائے تو تعویذ، کسی کو نیچے گرانا ہے تو تعویذ، کسی سے دشمنی میں بدلہ لینا ہے تو تعویذ، یعنی اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹ گئی۔ اور یہ جو ہے شرک کے زمرے میں آتا ہے کہ آدمی تعویذ کو تو مؤثر سمجھے لیکن اللہ تعالیٰ کو مؤثر نہ سمجھے، اور خلاف شریعت کاموں کے اندر ان چیزوں کو استعمال کرے۔
آج آپ دیکھ لیجئے کہ اس کام کے اندر مردوں سے زیادہ خواتین مبتلا ہیں، اور ایسے ایسے عاملوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں کہ جہاں پر جا کر ان کی عزت اور آبرو بھی محفوظ نہیں رہتی۔ لیکن کیا چیز ہے کہ جی بس فلاں کے اندر لڑائی ڈلوانی ہے، بس عامل ہے کہ لوٹ رہا ہے، آبرو بھی لے رہا ہے، پیسہ بھی لے رہا ہے، بلیک میل بھی کر رہا ہے، لیکن وہ یہ چاہتی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے، بس کسی کا گھر برباد ہو جائے، کوئی جو ہے رشتہ ناتا ختم ہو جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شرک کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس لیے وہ لوگ جو بلا حساب کے جنت میں داخل ہوں گے تو ایسے لوگ نہیں ہوں گے کہ جو خدا پر بھروسہ کرنے والے نہ ہوں، بلکہ آخری بات آپ نے یہی فرمائی کہ اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ جو دنیا کے اندر جائز اسباب کو اختیار کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر شریعت کی تعلیمات پہ چلتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھروسہ وہ اللہ تعالیٰ پر کرتے ہیں کہ ہمارے بس میں تھا کہ ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن اللہ نے پڑھوا دی، اب صلا بھی اللہ ہی دے گا۔ ہماری نماز کے اندر یہ تاثیر نہیں ہے کہ ہمیں وہ جنت میں لے جائے، ہماری کسی ذکر اور تلاوت میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ جنت میں لے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل اس پر ہوگا، ہم اللہ کے بھروسے پر یہ کام کرتے ہیں، اللہ اس کا صلہ عطا فرما دے گا۔ اسی طریقے سے دنیا کے کوئی کام اگر کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، تو بھروسہ وہ اللہ تعالیٰ پہ کرتا ہے۔ اگر بیمار ہو جاتا ہے تو دوا بھی لیتا ہے، لیکن بھروسہ وہ اللہ تعالیٰ پر کرتا ہے کہ شافی مطلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ دنیا کے کاموں کے اندر اسباب کو اختیار کرنے کے بعد نظر ہمیشہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے۔ نظر کو اپنی اسباب سے اپنی نظر کو بلند کرنا چاہیے اور مسبب الاسباب پہ لے جانی چاہیے، کیونکہ ہم میں اور کفار میں یہی ایک فرق ہے کہ کافر اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں اب کافر کی نظر صرف احتیاطی تدابیر پر ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر ہونی چاہیے، لیکن کافر یہ سمجھتا ہے کہ یہ احتیاطی تدبیر یہ مجھے بچا لے گی، میری حفاظت کرے گی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ احتیاطی تدبیر اختیار تو کرو لیکن بھروسہ اللہ پر کرو، تدبیر کے اوپر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ اس تدبیر کے اندر اگر تاثیر آئے گی تو وہ اللہ کے حکم سے آئے گی، اللہ آپ کو بچائے گا، اللہ محفوظ کرے گا۔ اور اگر ہم بھی یہی سوچنے لگیں کہ ہم نے فلاں تدبیر اختیار کی تھی اور ہم فلاں بلا سے بچ گئے، فلاں مصیبت سے، فلاں بیماری سے بچ گئے، تو کیا ہوگا کہ اللہ پر ہمارا یقین کمزور ہو جائے گا، بھروسہ کمزور ہو جائے گا، اور ہم چیزوں کو مؤثر سمجھنے لگیں گے کہ یہ کام کر لو تو ایسا ہوگا اور یہ کر لو تو ایسا ہوگا۔ اور ایمان والے بندے کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے، اور وہ جب ہی مضبوط ہو سکتا ہے کہ جب اپنے اللہ پر پورا بھروسہ کرے، پورا یقین ہو۔ آج دو قسم کے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو وہ ہیں کہ کہتے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو یہ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ بھی ایک دھوکہ ہے، کیونکہ ایسا شخص ایسے دھوکے کے اندر آج کے زمانے میں، بالخصوص یہ جو بیماری کرونا کی ہے، اب اگر خود متاثر ہوگا تو دوسروں کو بھی متاثر کر دے گا۔ اور ایسی مثالیں سامنے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنی لاپرواہی کی وجہ سے 30 40 اور 55 آدمیوں کو متاثر کر دیا، ایک آدمی نے صرف۔ تو یہ بھی غلط ہے، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے سمجھے کہ اس میں کوئی تاثیر ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، اس کا اعتدال یہ ہے کہ اسباب کو ضرور اختیار کرے، جو ڈاکٹر کہتے ہیں، کیونکہ بعض جگہ پر ڈاکٹر کا جو حکم ہے وہ فتوی شرعی کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج ڈاکٹر اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی سوشل ڈسٹینسنگ کرو، اپنے درمیان فاصلہ رکھو، کسی سے گلے نہ ملو، کسی سے مصافحہ نہ کرو، اپنی صفائی کا خیال رکھو، بار بار ہاتھوں کو دھوتے رہو۔ یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں کہ کہیں پر باہر نکلو تو ماسک لگا کر نکلو، اور اس میں نیت یہی ہو کہ کہیں میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، میری وجہ سے دوسرے متاثر نہ ہوں۔ اب ڈاکٹر جب یہ بات کر رہے ہیں
تو اب یہاں پر ان کی بات کو مانا جائے گا، ان کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ہے کہ جب ہمارے علماء نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ مساجد کو کھولا جائے اور حکومت سے مذاکرات کیے، تو اس میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کی رائے شامل تھی۔ کوئی یہ کہے کہ شاید یہ علماء جو ہیں یہ ایسے ہی اپنی من مانی کر رہے ہیں، کیونکہ آج میڈیا اس چیز کو ظاہر کر رہا ہے، میڈیا پر یہ بات چل رہی ہے کہ یہ علماء کا طبقہ ایک ایسا طبقہ ہے کہ گویا کہ یہ کسی کی کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے اور یہ ہر چیز میں اپنی من مانی کرتا ہے۔ تو آج علماء کو بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت اس کے خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء نے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، WHO کے جو SOPs ہیں، جو قواعد و ضوابط ہیں، علماء نے وہ بھی سامنے رکھے، اور علماء نے ملک کے جو مشہور ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ٹاپ کے ڈاکٹر ہیں، ان ڈاکٹروں کے ساتھ بھی مشاورت کی، جس میں چاروں صوبوں کے اندر مشاورت کی گئی، اور چاروں صوبوں میں مشاورت کرنے کے بعد پھر اس کے SOPs اور قواعد و ضوابط تیار ہوئے، اور پھر اس کے بعد حکومت سے مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات کی بنیاد پر حکومت نے اجازت دی۔ لیکن وہی بات کہ میڈیا کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، جس اینکر کو دیکھو وہ یہی قصہ لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ جی علماء اپنی من مانی کر رہے ہیں، حالانکہ علماء کبھی ایسا کام نہیں کرتے کہ جو صحت کے شعبے سے جس کا تعلق ہو اور ڈاکٹر کی تجویز اور رائے کے خلاف ہو، علماء کبھی یہ کام نہیں کریں گے، بلکہ علماء نے پہلے مشاورت کی ہے اور بعد میں اس کے SOPs تیار کیے ہیں۔ اس لیے علماء کو جو بدنام کر رہے ہیں یہ دین دشمن ہے، یہ مساجد کے دشمن ہیں، یہ مدارس کے دشمن ہیں، اور ان لوگوں کا مشن یہی ہے کہ اس ملک کے اندر بے راہ روی لے کے آنا، مساجد کو بند کرنا، مدارس کو بند کرنا، ان لوگوں کا مشن ہے۔ تو اس لیے ہمیں کسی کی بات سے متاثر ہو کر اپنے علماء سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ علماء شاید قوم کو کسی غلط راستے پر چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب حکومت نے اس بات کا فیصلہ کر دیا تو مساجد میں نشان بھی لگا دیے گئے، سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ہے اہتمام بھی ہونے لگا۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن آخری بات یہ ہے کہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، اور علماء یہی بات کہتے ہیں کہ بھروسہ اللہ پہ کرو۔ حکومت یہ بات نہیں کہتی، حکومت تو کہتی ہے کہ کرونا سے لڑو۔ ہم کہتے ہیں بھائی کرونا سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ کرونا تو ایک قدرتی آفت ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی سپاہ ہے، اور اللہ کی سپاہ سے ہم کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور اللہ کی جو سپاہ ہے اس کی طاقت کا ہم نے اندازہ کر لیا کہ کسی ایک شہر تک، کسی ایک ملک تک محدود نہیں، 7 بر اعظم میں پھیل چکی ہے۔ اللہ کی سپاہ ایسی ہے کہ اگر کسی کے اندر طاقت تھی تو وہ روک لیتا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ اس سے مقابلہ کرنا ہے، یہ بڑا بے ادبی کا کلمہ ہے۔ ہمیں تو اپنی عجز کو ظاہر کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیری سپاہ سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اللہ کی سپاہ ہے، کسی انسان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، اور وہ اللہ کی سپاہ وہ وائرس ایسا ہے کہ جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا۔ تو یہاں تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد پھر یا اللہ تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، تو ہی ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے پھر بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے۔ تو یہ جو آج افراط اور تفریط ہے، اس افراط اور تفریط سے بچ کر ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور اعتدال کا جو راستہ ہے وہ بھی علماء بتاتے ہیں، وہ یہ حکومت والے نہیں بتاتے، علماء بتاتے ہیں کہ اعتدال کیا ہے۔ اس لیے بار بار جہاں پر حکومت کے ساتھ یہ فیصلہ ہوا کہ مساجد کو کھولا جائے گا، تراویح کا بھی اہتمام ہوگا، سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، احتیاطی تدابیر کے ساتھ، تو وہیں پر علماء نے صدر پاکستان سے یہ بھی کہا کہ یہ جو گزشتہ جمعہ گزر گیا، کہ اس جمعے کو یوم توبہ کے طور پر منایا جائے۔ آپ بھی، ہم بھی، پوری قوم کو اس طرف ذہن سازی کریں، اس طرف ان کو موٹیویٹ کریں کہ بھائی یہ جمعہ ہم یوم توبہ کے دن کے طور پر منائیں، اور سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اللہ سے جب توبہ کریں گے تو جب یہ بلا ٹلے گی۔ آج بھی کسی نے کالم اخبار کے اندر لکھا، اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ بہت آزاد ذہن کے ہوتے ہیں۔ اب وہ کالم میں کیا لکھتا ہے کہ اگر دعاؤں سے یہ چیز ٹلنے والی ہوتی تو سب سے پہلے مسلمان ملکوں سے ٹل جاتی۔ ارے بھائی
چائنا نے احتیاط کی تو وہاں سے ٹل گئی، فلاں ملک نے احتیاط کی تو وہاں سے ٹل گئی. تو ہم کب کہتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں دونوں چیزوں کو اختیار کرو، کیونکہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں چیزوں کو اختیار کرو. یعنی ایسے ایسے کالم اخباروں کے اندر لکھتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور بڑے بڑے مشہور نامور کالم نگار ہیں کہ جو لوگ ان کے کالموں کو پڑھتے ہیں. لیکن آج وہ اس میں یہ لکھ رہا ہے اس کالم کے اندر کہ خالی دعا سے اگر کوئی کام چلانا چاہے تو نہیں ہوگا. تو ہم بھی کہتے ہیں نہیں ہوگا، اسباب کو اختیار کرو. لیکن جو بلا اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اور انسانوں کی طاقت سے باہر ہے، اسے اللہ ہی روک سکتا ہے. اللہ کی طرف اسباب کو اختیار کرنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف ضرور رجوع ہونا ہوگا. اس کے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور اگر تم ہمیں اسباب کے پیچھے لگا دو جیسے چائنا والے اسباب کے پیچھے لگے، تو کوئی ایسا نہ ہو کہ وبا تو چلی جائے لیکن ہمارا ایمان بھی ساتھ لے جائے، ہمارا یقین بھی اپنے اللہ سے لے جائے. تو ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین زیادہ قیمتی ہے. اس لیے ہم اس کا کبھی سودا نہیں کر سکتے کہ ہم اسباب اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں. اور ہر ایک شخص کو یہی کہا جاتا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھروسہ اپنے اللہ پر کرے، یقین اپنے اللہ پر رکھے، اور مؤثر حقیقی اپنے اللہ کو سمجھے، اسباب کو نہ سمجھے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ وہ 70,000 لوگ جو بے حساب کے جنت میں داخل ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جو داغ نہیں لگاتے اور جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور شگون نہیں لیتے. شگون کہتے ہیں کسی چیز سے بدشگونی لینا، کہ جی فلاں وقت اگر کام کرو گے تو غلط ہو جائے گا، فلاں دن کام کرو گے تو یہ ہوگا، اگر کسی کے آگے سے بلی گزر جائے تو ایسا ہوگا، اور کتا گزر جائے تو ایسا ہوگا، اور کوا نظر آ جائے تو یہ ہوگا. اب یہ سب بدشگونی لینا ہے. تو یہ شگون لینا، اس سے بھی شریعت نے منع کیا کہ کسی دن میں، کسی رات میں، کسی جانور میں، کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے. اگر کچھ ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اس لیے کبھی شگون نہیں لینا چاہیے، شگون سے بچنا چاہیے. اور آخری بات فرمائی کہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. تو اللہ وہ توکل جو اللہ ان بندوں کو عطا کرتا ہے جنہیں بلا حساب کے اللہ جنت عطا فرمائے گا. تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ وہ توکل ہمیں بھی عطا فرما دے، اور اس توکل کو عطا فرما کر اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما دے کہ جو بلا حساب کے جنت میں جانے والے ہیں. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ العصر وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر. اللهم رب الحل والحرم ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام ابلغ لروح سيدنا ومولانا محمد منا السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما.
اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما۔ اے اللہ اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحیح توکل اور تفویض ہمارے اندر پیدا فرما، اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا۔ اے اللہ اسباب سے ہماری نظروں کو بلند فرما اور اپنی ذات کا بھروسہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر قسمی ترقیات عطا فرما، اس ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل برکات نصیب فرما۔ آپ کی غلامی میں یا اللہ ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یا اللہ ساری انسانیت کو اس کرونا وائرس سے امن اور عافیت عطا فرما، سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ سارے عالم کے انسانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اے اللہ کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ یا اللہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں، جو اسباب ہیں، یا اللہ ہمارا یقین اسباب سے بلند ہو کر اے اللہ آپ کی ذات عالی پر ہے۔ اسباب میں تاثیر آپ کے حکم سے آتی ہے، دوا میں شفا آپ کے حکم سے آتی ہے۔ یا اللہ حفاظت آپ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اے اللہ آپ ہی سے حفاظت کو طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ساری انسانیت کی حفاظت فرما، اس کرونا وائرس سے ساری انسانیت کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ یا اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا یا اللہ معاملہ فرما۔ یا اللہ سب کو اس وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو متاثرین ہیں یا اللہ انہیں صحت اور شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو ہمارے محلے میں متاثرین ہیں انہیں بھی صحت عطا فرما، ان کے گھر والوں کی یا اللہ حفاظت فرما، اہل محلہ کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے شہر کی حفاظت فرما۔ دنیا میں یا اللہ جہاں کہیں بھی متاثرین ہیں یا اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان بھائی مسلمانوں کے درجات کو بلند فرما، ان کے یا اللہ رواحقین کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہر جانب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ماہ مقدس کی برکت سے، اس عشرہ رحمت کی برکت سے یا اللہ جو رحمت کی موسلا دھار بارش برس رہی ہے، اے اللہ تو کرونا وائرس کے مضر اثرات کو دھو دے۔ اے اللہ اس سے سارے عالم کو پاک کر دے۔ یا اللہ سارے عالم کو نجات دے دے۔ یا اللہ تو اپنے فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ اپنی رضا کا پروانہ عطا فرما، ہماری جملہ عبادات کو قبول فرما، روزوں کو بھی قبول فرما، تراویح کو بھی قبول فرما۔ یا اللہ کثرت تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، احسان ہے۔ یا اللہ یہ آج 4 روزے مکمل ہوئے، اے اللہ بقیہ بھی آسان فرما۔ یا اللہ یہ بھی آپ کی توفیق سے ہوئے، یہ تراویح آپ کی توفیق سے ہوئی۔ اے اللہ ہم نہیں کر سکتے تھے، آپ ہی نے مدد فرمائی۔ اے اللہ بقیہ ایام کے صیام اور قیام کو بھی آسان فرما، اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما۔ آخری عشرے کی عبادات کی توفیق عطا فرما، اعتکاف بھی آسان فرما، شب قدر بھی یا اللہ ہمیں عطا فرما، خوشیوں والی عید بھی یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں، اے اللہ تو سب کی کفالت فرما، سب کی ضروریات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی عزت نفس کی یا اللہ حفاظت فرما، کسی کو ذلیل و رسوا یا اللہ نہ فرما۔ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو یا اللہ امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حق میں یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، خیر کو غالب فرما۔ یا اللہ ہمیں دارین میں عافیت عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ یہ حاجی عبدالرزاق صاحب کا انتقال ہوا، ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا۔
فلاحقین اور پسماندگان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك۔